قبلہ دادا میاں حضور علیہ الرحمہ اپنی حیات زندگی میں قبلہ میاں حضور علیہ الرحمہ کو آپ کلیر شریف لے کر گئے. بڑی توجہ کے ساتھ سننا تمام پیر بھائی. جب قبلہ دادا میاں حضور اپنے ساتھ میاں حضور علیہ الرحمہ کو کلیر شریف لے کر گئے, آپ نے وہاں جا کر آستانِ صابر پاک میں حاضری کرائی. اور جب آپ سرکار صابر پاک کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے میں پہنچتے ہیں تو آپ قبلہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے کھلی آنکھوں سے سرکار صابر پاک کا دیدار کیا, صابر پاک کا دیدار کیا. اور قبلہ میاں حضور علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دادا میاں حضور کی اور صاحب مزار کی جو بھی آپس میں گفتگو رہی ہوگی, جو بھی راز و نیاز کی باتیں رہی ہوں گی, وہ تو خیر اللہ ہی جانتا ہے. پھر اس کے بعد آپ صابر پاک کے دربار سے باہر نکلے, روضہ پاک سے باہر نکلے, آپ چلنے لگے. جو آپ کے مزار پاک کی سامنے کی طرف دروازہ ہے, قبلہ دادا میاں حضور ہیں, ساتھ میں میاں حضور بھی ہے. جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو قریب میں ایک فقیر بیٹھا تھا, دروازے پر ایک ملنگ بیٹھا تھا, ایک فقیر بیٹھا تھا جس کے بال بھی الجھے ہوئے تھے. چہرے پہ کچھ ایسے آثار نظر آ رہے تھے جیسے کہیں دور سے سفر کر آ رہا ہے. جس کے چہرے سے ایسے آثار لگ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی اللہ کی یاد میں مست فقیر ہے, یہ کوئی ملنگ ہے. وہ بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی قبلہ دادا میاں حضور علیہ الرحمہ پاس سے گزرے تو اس نے دیکھا آنکھیں پھیلا کر, اور قبلہ دادا میاں حضور آگے بڑھے. اس نے کہا اے ملنگ. دادا میاں حضور نے پلٹ کر دیکھا. جب دادا میاں حضور علیہ الرحمہ نے پلٹ کر دیکھا تو یہ مزار پاک کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا تمہیں وہ بلا رہے ہیں. دادا میاں سے فرمایا تمہیں بلا رہے ہیں. دادا میاں حضور نے جیسے ہی سنا آپ نے مزار پاک کا رخ کیا. ساتھ میں قبلہ میاں حضور علیہ الرحمہ بھی تھے, آپ بھی ساتھ چل دیے. اب یہ جو ملنگ بیٹھا ہے نا, یہ جو فقیر بیٹھا ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں تم نہیں, صرف ان کو بلایا ہے, تم نہیں جاؤ گے. صرف ان کو بلایا ہے, تم نہیں جاؤ گے. میاں حضور علیہ الرحمہ وہیں کھڑے ہو گئے. قبلہ دادا میاں حضور علیہ الرحمہ صابر پاک کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں جاتے ہیں. آپ داخل ہوتے ہیں. داخل ہونے کے بعد ملت اسلامیہ, اب جو بھی راز و نیاز کی باتیں رہی ہوں گی وہ تو قبلہ میاں دادا میاں جانتے ہیں یا صابر پاک جانتے ہیں. اس کے بعد آپ مزار سے نکلتے ہیں, باہر تشریف لاتے ہیں, اور باہر تشریف لانے کے بعد پھر قبلہ میاں حضور کے ساتھ آپ چلے جاتے ہیں. نقطہ میں آپ کو یہاں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دادا میاں حضور اپنی حیات زندگی میں میاں حضور کو کلیر لے کے گئے, اور کلیر لے جانے کے بعد نہ جانے کون سا فیضان تھا جو صابر پاک کا فیضان آپ نے میاں حضور کو عطا کرایا. اور وہی فیضان یہ اس بات کا سبب بنا جب میاں حضور کو خلافت و جانشینی ملی تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ صابر پاک کلیری کا تھا. تو دادا میاں حضور نے گدی ملی ہے صابر کلیر کے حکم سے, جیسے ہمارے پیر ہیں ایسے کسی کے ہیں. گدی ملی ہے صابر کلیر کے حکم سے, جیسے ہمارے پیر ہیں ایسے کسی کے ہیں. صابر پاک نے وہ تمام فیضان میاں حضور کو عطا کیا. اور دلوانے والے کون ہیں؟ یہ قبلہ شرافت میاں حضور ہیں. اور ان کا فیضان قسم خدا کی ایسا فیضان ہے, جب یہ فیضان میاں حضور کی صورت میں جلوگر ہوا, میاں حضور کی صورت میں جلوگر ہوا تو سارا عالم فیضیاب ہو گیا. اب آئیے ذرا چائے سے توجہ ہٹا کر میری طرف آ جائیے, 2 منٹ آپ کے اور لوں گا. اب آئیے میاں حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں. میاں حضور کی آخری زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ آخری ایام ہے. میاں حضور کی زندگی کے آخری ایام میں میاں حضور اپنے ساتھ غازی میاں حضور کو لے کر جاتے ہیں. جی بے شک. دادا میاں حضور اپنی حیات میں کلیر شریف قبلہ میاں حضور کو لے کر گئے, اور وہ سارا صابر پاک کا فیضان ان کو دلوایا. اب غور کیجئے, پوری زندگی میں میاں حضور نے نہ جانے کتنے دورے کیے ہوں گے کلیر شریف کے, لیکن متواتر 3 سال برابر ابھی آخری ایام میں وصال سے 3 سال پہلے لگاتار آپ اپنے ساتھ سرکار غازی میاں حضور کو اور سرکار صادقین میاں حضور کو لے کر گئے. کیوں؟ کیونکہ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ دادا میاں حضور کو لے کر جا رہے ہیں.
اب یہ میاں حضور اپنے ساتھ غازی میاں حضور کو لے کر جا رہے ہیں. بہت اچھا. اب وہ بھی کب؟ کیونکہ وصال کا وقت قریب ہے. آپ سب جانتے ہیں اپنے کشف سے کیا ہونے والا ہے. اب وہ تمام فیضان جو دادا میاں حضور نے صابر پاک سے میاں حضور کو عطا کرایا، جو صابر پاک نے تمام فیضان میاں حضور کو دیا، وہی سارا کا سارا فیضان اب صابر پاک نے ان کو عطا کر دیا. اب سارا فیضان صابر پاک ان کو عطا کر رہے ہیں متواتر 3 سال. اور فیضان بھی ایسا نہیں، ملت اسلامیہ فیضان بھی ایسا. زمانے کو بتا دیا، زمانے کو دکھا دیا صابر پاک نے کہ ہمارے لاڈلے جب کلیر آئیں گے، جب ہمارے منظور نظر آئیں گے تو صرف کلیر میں ہی نہیں، کلیر کی آبادی سے پہلے ان کا استقبال ہوگا، پہلے سے گاڑی موٹر سائیکلوں سے ان کا استقبال ہوگا. اور اس شان سے کلیر میں داخل کیا کہ زمانہ حیرت زدہ ہے. نہ جانے اس سے پہلے کوئی اس شان سے آیا تھا یا نہیں آیا تھا. لیکن میاں حضور جب کلیر تو سرکار غوث پاک کی 11ویں کا جھنڈا اور سرکار غوث اعظم کے جلوس غوثیہ کی قیادت سرکار صابر پاک اپنے منظور نظر سے کرا رہے ہیں، اپنے لاڈلے سے کرا رہے ہیں. اور دنیا کو بتا رہے ہیں اے دنیا والو دیکھ لو ان سے ہمارا روحانی رشتہ کیا ہے. یہ ہمارے پیارے، یہ ہمارے لاڈلے ہیں. اس شان سے آپ کا جو ہے وہاں پہ استقبال کرایا. اور وہی سارا فیضان جو قبلہ دادا میاں حضور نے میاں حضور کو عطا کیا تھا، وہی سارا فیضان غازی میاں حضور کو عطا کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، سارا شہر جانتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، قبلہ میاں حضور کے عرص چہلم سے پہلے جو سوئم کی فاتحہ والے دن ہم تمام مریدوں نے نم آنکھوں سے سرکار غازی میاں حضور مد ظلہ النورانی کی دستار بندی کا جو حسین نظارہ دیکھا تو اس میں آپ نے ایک بات ضرور نوٹ کی ہوگی. ادھر صابر پاک سرکار صابر پاک اپنی بارگاہ میں بلا کر ان کو نواز رہے ہیں. اور ادھر جس دن ان کو دولہا بنایا جانا ہے، جس دن سر پہ دستار رکھی جائے گی، جس دن میاں حضور کی خلافت و جانشینی یعنی کھلے طور پر ان کو مسرد نشین کرنا ہے، تو آپ اپنے خانوادوں کو اپنے درگاہ سے، اپنے آستانے سے ذمہ داروں کو بھیج رہے ہیں. وہ اپنی تبرکات لے کر، وہ اپنی چادریں لے کر جاؤ اور ہمارے پیارے کے سر پر دستار باندھو. دنیا نے دیکھا سب سے پہلے غازی میاں حضور کے سر پہ جو دستار بدی وہ صابر پاک کے آستانے سے آئی تھی. اس دن کلیر شریف کے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کر آپ کی دستار بندی کی. اس کے بعد صاحب سجادہ بھی آئے اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ہمارے سلسلے کے روح رواں وہاں سے بھیج رہے ہیں دستار. سید صادق میاں کو لے کر بھیج رہے ہیں، جاؤ ہمارے پیارے کو ہماری طرف سے یہ تحفہ پیش کر دو تاکہ دنیا سمجھ جائے کل بھی یہ ہمارے جانشین تھے، آج بھی یہ ہمارے جانشین ہیں.